کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اچھا وقت گزر گیا، الحمدللہ، اچھا وقت گزر رہا ہے، ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فریبوں سے محفوظ رکھے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو تو مار کر پڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ فرمان مصطفیٰ، جب تم مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کبھی کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت نے پردہ کیا تھا۔ دعا جب بھی مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ گمان رکھے، اور اس میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے، اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ فجر کے لیے نہ اٹھے تو نظر الارم پر نہیں، ایمان پر ڈالے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہے، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفایاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگوں ہو جاتے ہیں، اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ تم کسی کا مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔
لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔